بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے مارشل کی جو ڈیفینیشن ہے اس کے میرٹس اور ڈی میرٹس، اس کی فائدے اور نقصانات یا جو غیر فائدے جو ہیں اس کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں۔ تو میرٹس جو ہیں، اس کے جو فائدے جو ہیں وہ دو ہم نے ڈسکس کر لی ہیں۔ اب تیسرا جو اس کا میرٹ ہے، اس کی خصوصیت جو ہے، اس کی ڈیفینیشن کی، اس کی تعریف کی مارشل کی، وہ یہ ہے کہ ٹو پروموٹ مٹیریل ویلفیئر، یعنی کہ وہ مارشل کی تعریف جو ہے اس کے مطابق جو ہے نا، وہ مادی چیزوں کی فلاح و بہبود کے بارے میں بات کرتا ہے کہ مادی چیزوں کی فلاح و بہبود کیسے زیادہ کی جا سکتی ہے۔ مارشلز ڈیفینیشن پروموٹس مٹیریل ویلفیئر۔ مارشل کی جو تعریف ہے اکنامکس کی، وہ مادی چیزوں کی فلاح و بہبود کے بارے میں بات کرتی ہے یا اس کو زیادہ کرنے کے بارے میں بات کرتی ہے۔ مارشل کہتا ہے یا بحث کرتا ہے اونلی ایکٹیویٹیز، صرف وہ چیزیں، ان حرکتوں کے بارے میں ان اکنامکس جو کہ اکنامکس میں ہوتی ہیں، وچ آر پروموٹنگ ہیومن ویلفیئر، جس سے کہ انسان کی فلاح و بہبود میں اضافہ ہوتا ہے۔ نان مٹیریل ایکٹیویٹیز جیسے آر ایکسکلوڈیڈ، نان مٹیریل ایکٹیویٹیز آر ایکسکلوڈیڈ فرام دی اسٹڈی آف اکنامکس، جو وہ غیر مادی چیزوں کی جو ایکٹیویٹیز ہے اس کو وہ شامل نہیں کرتا۔ مثلا سروسز آف ٹیچر جو ہیں ان کی خدمات، لائرز وکیلوں کی خدمات، ججز جو عدالتوں میں ججز ہوتے ہیں ان کی خدمات کے بارے میں یہ بات نہیں کرتا۔ یہ صرف مٹیریل، مثلا کہ مکان ہے، گاڑی ہے، گھر ہے، اس طرح کی جو چیزیں ہیں، بنگلہ ہے اور کھانے پینے کی چیزیں، اس کے بارے میں یہ بات کرتا ہے۔ لیکن یہ سروسز جیسے ہیں نا، جیسے ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، ٹیچرز ہیں، لائرز ہیں، ان کے بارے میں بات نہیں کرتا، بیکاز دے ڈو ناٹ پرووائڈ مٹیریل ویلفیئر، کیونکہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں جیسے ڈاکٹرز، انجینئرز اور ٹیچرز، یہ کوئی چیز ہمیں دیتے نہیں ہیں، یہ صرف باتوں باتوں میں ہمیں مطلب فائدہ پہنچاتے ہیں، یہ ان سے ہمیں کوئی چیز نہیں ملتی۔ نمبر 4 یہ ہے سوشل سائنس، معاشرے کا علم ہے۔ اکنامکس از اے سوشل سائنس، اکنامکس جو ہے وہ ایک معاشرے کا علم ہے۔ اٹ اسٹڈیز دی ایکٹیویٹیز آف دا پرسن ہو لیوز ان دس سوسائٹی، یہ اس آدمی کی حرکات کے بارے میں بتاتا ہے جو کہ اس معاشرے میں رہتا ہے۔ اٹ ایکسکلوڈس، یہ نکال دیتا ہے، یہ شامل نہیں کرتا ہے۔ ایکسکلوڈس کا مطلب ہوتا ہے شامل کرنا، انکلوڈ کا مطلب ہوتا ہے شامل کرنا، اور ایکسکلوڈس کا مطلب ہوتا ہے شامل نہ کرنا۔ اٹ ایکسکلوڈس دی ایکٹیویٹیز، یہ ان حرکتوں کو شامل نہیں کرتا، آف دا پرسن، اس آدمی کی، ہو آر ناٹ لیونگ ان دس سوسائٹی، جو کہ اس سوسائٹی میں نہیں رہتے، یہ ان لوگوں کی حرکات کے بارے میں بات نہیں کرتا۔ فار ایگزامپل آئسولیٹڈ پیپل لائک بیگرس، علیحدہ رہنے والے لوگ، مثلا تنہا رہنے والے لوگ جیسے فقیر لوگ ہیں، پیپل لیونگ ان جنگلز ایٹسیٹرا، یا لوگ جو جنگل میں رہتے ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ ان کے بارے میں بات نہیں کرتا۔ نمبر 5 جو ہے وہ سبجیکٹ میٹر آف اکنامکس، اکنامکس کا موضوع۔ اکارڈنگ ٹو مارشل، دی سبجیکٹ میٹر آف اکنامکس از ٹو اٹین مٹیریل ویلفیئر۔ مارشل کے مطابق اس کا اکنامکس کا یا معاشیات کا موضوع یہ ہے کہ مادی چیزوں کی فلاح و بہبود کیسے حاصل کی جا سکتی ہے۔ اور نمبر 5 جو ہے وہ یہ ہے کہ بیسڈ آن ماڈرن اکنامکس، یہ مارشل کی تعریف جو ہے وہ ماڈرن اکنامکس سے ملتی جلتی ہے، یا اس کے اوپر ہی یہ اس کے جیسی ہے۔ ڈیولپمنٹ از بیسڈ آن پلاننگ، کوئی بھی ڈیولپمنٹ کی جائے تو وہ پلاننگ کر کے کی جاتی ہے۔ مارشلز ڈیفینیشن ہیز گیون مچ امپورٹینس ٹو ویل بینگ آف ہیومن تھرو پلاننگ۔ مارشل کی جو تعریف ہے وہ انسانوں کی فلاح و بہبود کے بارے میں جو بات کرتا ہے وہ پلاننگ کے ذریعے بات کرتا ہے۔ ویل بینگ آف ہیومن تھرو پلاننگ، پلاننگ کے ذریعے انسانوں کی فلاح و بہبود کے بارے میں بات کرتا ہے۔ دیئرفور، تاہم ہز ڈیفینیشن کورسپونڈس ٹو ماڈرن اکنامکس ٹینڈنسیز، تاہم اس کی جو تعریف ہے اکنامکس کی وہ ملتی جلتی ہے ماڈرن جو جدید جدید اکنامکس کی جو نظریات وغیرہ ہیں اس سے ملتی جلتی ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گئے اس کے میرٹس۔ اب ہم ڈسکس کرتے ہیں ڈی میرٹس آف مارشل ڈیفینیشن اور کرٹیسزم۔
پروفیسر لائن رابنس ایک پروفیسر ہے، اس نے مارشل کی ڈیفینیشن کے اوپر کرٹیسائز کیا ہے اور تنقید کی ہے. کرٹیسائز مارشل ڈیفینیشن آن دی فالوئنگ گراؤنڈس. یہ مندرجہ ذیل پوائنٹس میں اس نے دیے ہیں کہ یہ کیا وجہ ہے کہ اس کی مارشل کی ڈیفینیشن ٹھیک نہیں ہے. اٹ ڈز ناٹ کور آل اکنامک پرابلمس. تو رابنس کہتا ہے کہ مارشل کی تعریف جو ہے اکنامکس کی تعریف، وہ سارے مشکلات کو کور نہیں کرتی. In his definition, Marshall discussed only those persons who are living in society and their struggle for material needs only. مارشل جو ہے وہ اپنی تعریف میں ان لوگوں کے بارے میں صرف بات کرتا ہے جو کہ معاشرے میں رہتے ہیں اور وہ محنت کرتے ہیں اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے. اٹ اگنورس a lot of other problems. یہ بہت ساری دوسری مشکلات کو جو ہے اس کو نظر انداز کر دیتا ہے. which must be brought under discussion in economics. جو کہ اکنامکس میں ان مشکلات کو بھی لازمی طور پہ ڈسکس کرنا چاہیے، لازمی طور پر بھی ان کو زیر بحث لانا چاہیے. نمبر 2 کہتا ہے دی آئیڈیا آف ویلفیئر از ناٹ کلیئر. کہ ویلفیئر کیا ہے، کہ آئیڈیا کا ویلفیئر جو ہے نا کلیئر نہیں ہے. رابنس اسٹرکٹلی کرٹیسائزز، بہت شدت سے وہ تنقید کرتا ہے دی یوز آف دی ورڈ آف ویلفیئر، کہ جو مارشل نے ویلفیئر کا لفظ، فلاح و بہبود کا لفظ استعمال کیا ہے، تو وہ اس کے اوپر تنقید کرتا ہے. وہ کہتا ہے اٹ از ڈیفیکلٹ ٹو ڈیسائڈ واٹ ایگزیکٹلی ویلفیئر، کہ ویلفیئر کیا چیز ہے. یہ بڑا مشکل ہے اس کو ڈیسائیڈ کرنا کہ ویلفیئر ہے کیا چیز. اٹ از ویگ کانسیپٹ بیکاز اٹ ویریز فرام پرسن ٹو پرسن، پلیس ٹو پلیس اینڈ ٹائم ٹو ٹائم. یہ ایک غیر واضح چیز ہے، اس کو یہ کلیئر نہیں ہے. ویگ کا مطلب ہوتا ہے غیر واضح، کلیئر نہیں ہے. بیکاز یہ کیونکہ ویلفیئر جو ہے ہر انسان کی مختلف ہوتی ہے. ایک بندے کی دوسرے بندے سے ویلفیئر مختلف ہوتی ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ ویلفیئر مختلف ہوتی ہے، اور ایک وقت سے دوسرے وقت ویلفیئر مختلف ہوتی ہے. نمبر 3 جو ہے ویلفیئر از ناٹ میجریبل. ویلفیئر جو ہے اس کو ہم ناپ نہیں سکتے. مارشل ڈیفینیشن از بیسڈ آن مٹیریل ویلفیئر. مارشل کی ڈیفینیشن جو ہے وہ مادی فلاح و بہبود پہ ڈپینڈ کرتی ہے. دیر از نو انسٹرومنٹ ٹو میجر ویلفیئر. کوئی ایسا آلہ نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم فلاح و بہبود کو ناپ سکتے ہیں. سو ویلفیئر از اونلی دی اسٹیٹ آف مائنڈ وچ کی ناٹ میجرڈ. سو ویلفیئر جو ہے وہ صرف ایک ویلفیئر جو ہے وہ صرف ایک ذہنی کیفیت کا نام ہے جس کو کوئی ہم ناپ نہیں سکتے کہ ویلفیئر ہے کیا چیز. ٹھیک ہے جی. نمبر 4 جو ہے کلاسیفائڈ ڈیفینیشن. مارشلز ڈیفینیشن ہیز کلاسیفائڈ اکنامکس ان مٹیریل اینڈ نان مٹیریل تھنگس. تو مارشل نے جو اپنی ڈیفینیشن ہے اس نے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، مٹیریل اور نان مٹیریل. بٹ ہی ڈسکسڈ اونلی مٹیریل سائڈ. تو اس نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، لیکن اس نے صرف مٹیریل جو مادی چیزیں ہیں ان کو ہی اس نے ڈسکس کیا ہے، غیر مادی چیزوں کو اس نے ڈسکس نہیں کیا. According to Robbins, economics relates with both material as well as non-material things provided that may have some values. رابنس کہتا ہے کہ اکنامکس جو ہے وہ دونوں مادی اور غیر مادی دونوں چیزوں سے اس ریلیٹ کرتی ہے، اس کا تعلق ہے. تو نان مٹیریل کی پرووائڈنگ چاہے کچھ نہ کچھ ویلیو، جو کچھ بھی اس کو ویلیو ملتی ہو غیر مادی چیزوں سے. مادی چیزوں سے تو ہمیں فائدہ ملتا ہے، لیکن غیر مادی چیزوں سے بھی ہمیں فائدہ ملتا ہے. جیسے اگر ٹیچر کو پڑھاتا ہے کوئی چیز تو اس سے بھی ہمیں فائدہ ہوتا ہے. اچھا جی، تو نمبر 5 پرابلم آف لائکنگ اینڈ ڈس لائکنگ ارائزز. جو کسی چیز کو پسند کرنا اور ناپسند کرنے کی جو مشکلات ہیں وہ بھی ہو سکتی ہیں. مارشل ہیز ڈسکسڈ اونلی دوز ایکٹیویٹیز. مارشل نے صرف ان معاملات کا ذکر کیا ہے وچ آر گڈ اور بینیفیشل، جو کہ اچھے ہیں اور فائدہ مند ہیں فار دی سوسائٹی، معاشرے کے لیے. بٹ رابنس criticizes that economics does not concern the activities that are good or bad. لیکن رابن کہتا ہے کہ ایک معاشیات، اکنامکس جو ہے اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ کوئی چیزیں معاشرے کے لیے اچھی ہیں یا بری ہیں.
وی کینٹ میک مورل ججمنٹ آن پرسنل لائکنگ اینڈ ڈس لائکنگ. تو رابن کہتا ہے کہ ہم کسی کے بارے میں کسی کے پرسنل ذاتی جو لائکنیس ہے، یہ اس کی پسند اور ناپسند، کسی کی ذاتی پسند اور ناپسند کے بارے میں ہم جو ہے نا وہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ اس کا اپنا ذاتی معاملہ ہے. نمبر 6 ہے سروسز نگلیکٹڈ. مارشل ہیز کمپلیٹلی اگنورڈ سروسز پرووائڈیڈ بائی دا پیپل اینڈ کمپنیز لائک سروسز آف ڈاکٹرس، ٹیچرس، لائرس، ججز، بینکس اینڈ انشورنس کمپنیز ایٹسٹرا. تو مارشل نے جو ہے نا وہ پورے طور پہ نظر انداز کیا ہے سروسز کو، جو سروسز لوگ پرووائڈ کرتے ہیں. فار ایگزامپل کمپنیز جو ہیں وہ سروسز پرووائڈ کرتی ہیں، خدمات، سروسز کو خدمات کہتے ہیں. جیسے کہ ڈاکٹر جو ہے وہ اپنی خدمت پیش کرتے ہیں، ٹیچر بھی اپنی خدمت پیش کرتے ہیں، لائر وکیل اپنی خدمت پیش کرتے ہیں، ججز عدالتوں میں جو بیٹھے ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے ججز وہ بھی اپنی خدمات پیش کرتے ہیں، بینکس میں جو لوگ کام کرتے ہیں وہ بھی اپنی خدمات پیش کرتے ہیں، اینڈ انشورنس کمپنیز، اور انشورنس کمپنیز کے لوگ بھی اپنی خدمات پیش کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ ایٹسٹرا مینز وغیرہ وغیرہ. وچ ریسٹرکٹ دی اسکوپ آف اکنامکس، جس کی وجہ سے، کیونکہ مارشل نے ان چیزوں کا ذکر نہیں کیا، ان سروسز کا ذکر نہیں کیا، ان خدمات کا ذکر نہیں کیا، جس کی وجہ سے اکنامکس جو معاشیات کا جو دائرہ کار ہے وہ کافی کم ہو جاتا ہے.